نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الخليل الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم الخير البرية. صدق اللہ مولانا العظیم. سامعین مکرم، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں اپنی بندگی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی نصیب فرمائی. پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہمیں ایمان جیسی نعمت میسر ہوئی. آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہم اس شخصیت کے ذکر کریں گے، اس بزرگ ہستی کا ہم ذکر کریں گے کہ جن کو مراد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے. میری مراد خلیفہ الثانیہ سید عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ دیوائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں، مولا مجھے عمر یا ابو جہل میں سے جو بھی تجھے محبوب ہے وہ عطا کر. قربان جاؤں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اگر دونوں کو مانگتے تو خدا کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول نہ ہوتی. آپ نے فرمایا، مولا دونوں میں سے جو تجھے محبوب ہے وہ مجھے عطا فرما. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سید عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو منتخب فرمایا. اور اس وقت مسلمانوں پر ایک مشکل وقت تھا. اوائل دور تھا، مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی. جس وقت یہ واقعہ پیش آیا اس وقت تقریباً جو مسلمانوں کی تعداد تھی وہ علماء فرماتے ہیں 39 تھی. اور جو بھی بندہ مسلمان ہوتا، اسلام کو قبول کرتا، تو سرداران قریش اور جو بھی مکہ کے سردار تھے ان کو اذیتیں پہنچاتے، مختلف قسم کے ان کو تکالیف دیتے. تو اس دن سید عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس نیت سے گھر سے نکلے کہ چلیں آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج ان کا خاتمہ کر دیتے کہ یہ جو روزانہ لوگ اسلام لا رہے ہیں یہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے. گھر سے نکلتے ہیں، نیت کچھ اور ہے لیکن اللہ کے ہاں کچھ اور قبول ہو چکا ہے. دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں قبولیت کا درجہ پا چکی ہے. راستے میں ایک صحابی ملتے ہیں، پوچھتے ہیں عمر غصے میں ہو کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ آج مسلمانوں کے جو نبی ہیں جنہوں نے اب نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، آج ان کا میں کام تمام کرنے کے لیے جا رہا ہوں. وہ کہنے لگے وہاں جانے سے پہلے اپنے بہن اور بہنوئی کا حساب لو، وہ بھی اسلام لا چکے ہیں. جب اپنی بہن کے گھر تشریف لے کر جاتے ہیں تو وہاں پر قرآن مجید کی آوازیں آ رہی ہیں کان. جاتے ہیں چونکہ زمانے جاہلیت میں بھی سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہادر شخص تھے، تو انہوں نے اپنے بہنوئی کو زد و کوب کیا. پھر اپنی بہن کو ایک پتھر مارا جس سے وہ گر پڑی. اور جب کھڑی ہوئی تو فرمانے لگی، اے عمر جس ماں کا دودھ آپ نے پیا ہے اسی ماں کا میں نے دودھ پیا ہے. میرے جسم سے جان تو نکل سکتی ہے لیکن جو ایمان جو کلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میں پڑھ چکی ہوں وہ نہیں نکل سکتا. جب یہ بات انہوں نے سنی، سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو تھوڑے سے نٹ پڑے اور کہنے لگے اچھا ایسے کریں جو آپ کلام پاک جو کلام آپ پڑھ رہی تھی میرے سامنے بھی وہ پڑھیں. وہ کہنے لگے چونکہ آپ مشرک ہیں آپ اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، آپ غسل کریں تو پھر آپ اس کو ٹچ کر سکتے ہیں.
تو جب انہوں نے کلام مجید سنا ان کا دل نرم ہو گیا، تو کہنے لگے مجھے بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے جاؤ۔ تو ان کا وہ سفر شروع ہو پڑا۔ دار ارقم جب جاتے ہیں، جب دروازہ ناک کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت مسلمان پردے میں نمازیں پڑھتے تھے، چھپ چھپ کر عبادت کرتے تھے، تو دیکھا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب اندر تشریف لے کر گئے، تو آج سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی قسمت کا ستارہ جاگ اٹھا۔ آج ان کو اللہ تعالیٰ نے اس نیت سے بھیجا تھا کہ آج وہ عمر ایک دشمن بن کر نہیں بلکہ غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بن کر۔ علماء فرماتے ہیں جب اندر گئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جسم کے قصے کا تذکرہ فرمایا، عمر کب کلمہ پڑھو گے؟ تب وہیں پر سید عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ مسلمان ہونے کے بعد جو پہلا کام انہوں نے کیا، فرمایا آقا اگر یہ دین سچا ہے تو آج سے ہم چھپ کر نماز نہیں پڑھیں گے، آج خانہ کعبہ میں جا کر جو مسجد تھی وہاں پر آج ہم نماز پڑھیں۔ تو علماء فرماتے ہیں اس دن پہلے دن سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور بھی صحابہ کرام ہیں، جب سین مکہ میں جاتے ہیں تو جو پہلی اذان سارے لوگوں کے سامنے دی گئی وہ سید عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے۔ جب مشرکین مکہ اور کفار مکہ کے کانوں میں یہ آواز گئی اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو وہ دوڑ کے رہا کہ کون ہو سکتا ہے اس طرح اذانیات دے رہا۔ وہ غصے میں آئے، لیکن چونکہ سید عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ میں نے پہلے عرض کی ہے کہ اپنے وقت کے ایک دلیر اور بہادر انسان تھے، تو آپ نے اعلان فرمایا آج کون ہے جو اپنی بیٹیوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے، کون ہے جو اپنی بیویوں کا بیوہ کرنا چاہتا ہے، سامنے آ جائے۔ تو کسی بندے کو یہ جرأت نہ ہوئی کہ ان کے سامنے۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا جب سے اپنے گلے میں ڈالا، ساری زندگی اس طرح عاجزی میں گزاری۔ پھر ایک وقت آیا جب آپ خلیفہ بنے، 22 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں، اور رات کو بیس بدل کر گلیوں میں جا رہے ہیں، لوگوں کی خبر گیری لے رہے، کوئی کہیں بھوکا تو نہیں، کہیں کوئی مشکلات میں تو نہیں ہے۔ ایک رات باہر نکلے تو دیکھتے ہیں مدینہ کے باہر ایک خیمہ نظر آیا۔ جب وہاں پہنچتے ہیں دیکھتے ہیں کہ خاتون ہے، اس کے بچے رو رہے ہیں۔ پوچھا بہن بچے کیوں رو رہے ہیں؟ فرمانے لگی میرے بچے بھوکے ہیں، اور کچھ ساتھ پکا رہی ہے۔ پوچھا کیا پکا رہی ہے؟ وہ کہنے لگی کہ میں پکا کچھ نہیں رہی، اس آنڈی میں نے پانی ڈالا ہوا، اور اس لیے ڈالا ہوا ہے کہ بچے رو رو کر سو جائیں گے۔ اور ساتھ ہی فرماتی ہیں میرا اور عمر کا حساب اللہ کی بارگاہ میں ہوگا۔ تو سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو نکل آئے، ان کی چیخیں نکل آئی۔ فرمایا بہن عمر کا آپ کے حالات کو کیا پتا؟ فرماتی ہیں اگر عمر کا ہمارے حالات کا نہیں پتا تو بادشاہ کیا بنے ہوئے۔ سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اسی وقت وہاں سے نکلتے ہیں، بیت المال میں جاتے ہیں، وہاں سے جتنا ضروریات زندگی کا سامان ہے وہ لیتے ہیں، ایک بوری میں ڈالتے ہیں اور بوری اپنے کندھے پر رکھتے ہیں۔ تو ساتھ جو ان کا غلام ہے فرماتے ہیں حضرت میں سامان اٹھا لیتا ہوں۔ تو فرمانے لگے کیا قیامت کے دن بھی میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ وہاں پر تشریف لے کر جاتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے حلوہ بناتے ہیں۔ حلوہ بنانے کے بعد ان بچوں کو بانٹ کر دے رہے ہیں۔ تو عورت کہنے لگی کاش عمر کی جگہ آپ خلیفہ ہوتے، لیکن وہاں پر آپ نے یہ نہیں بتایا کہ میں ہی امیر المومنین ہوں۔ فرمانے لگے جب کل تمہاری ملاقات امیر المومنین سے ہوگی تو میں بھی وہاں پر موجود ہوں۔ یہ ان کی عاجزی تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو عشرہ مبشرہ میں یہ بشارت دی گئی کہ آپ جنتی ہیں، جن کو دنیا میں اپنی زندگی میں، لیکن ان کا کیا ہے؟ ان کا لباس دیکھیں۔ وقت کے امام 22 مربع لاکھ پر حکومت کرتے ہیں، اونٹ خود چرا رہے ہیں، مشق اٹھا کر لوگوں کی ضروریات پوری کر رہے ہیں، رات کو لوگوں کی خبر گیری کر رہے ہیں، اور ایک چٹائی پر بیٹھ کر اپنا وقت گزار رہے ہیں۔ ایک بزرگ دیکھتے ہیں وہ بھیک مانگ رہے ہیں۔ پوچھا آپ کیوں مانگ رہے ہیں؟ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں جب جوان تھا تو میں جزیہ دیا کرتا تھا، میں ٹیکس دیا کرتا تھا، اب میں بوڑھا ہو گیا۔ یہودی تھا، آپ نے ان کو ساتھ لیا اور بیت المال میں لے کر آ گئے۔ اس وقت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور فرماتے کہ
خزانچی تھے، آپ نے ان سے فرمایا کہ ان کو سامان دو اور اتنا ان کا وظیفہ لگا دیں کہ ان کی ضروریات پوری ہو جائیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس کو سامان دے رہا تھا، اس کے حصے میں ڈال رہا تھا، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ رہا تھا۔ یہ ان لوگوں کا کردار ہے۔ پھر ایک جنگ سے آخری بات ختم کریں گے، جنگ سے خوشبو اور مال غنیمت آتی ہے، مال غنیمت کا مال آتا ہے تو انہوں نے کسی خاتون کی ڈیوٹی لگائی کہ مال جو خوشبو ہے، عرب لوگ جو خوشبو زیادہ پسند فرماتے ہیں، تو آپ ایسے کرتے ہیں کہ خوشبو آپ برابر تقسیم کرتے صحابہ کرام میں۔ ان کی جو زوجہ متمدد فرمانے لگی کہ حضرت میں کروں گی، آپ نے فرمایا نہیں، انہیں تکرار کیا۔ سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آپ خوشبو تقسیم کرو گی تو آپ کے ہاتھوں پر بھی لگے گی، آپ کے کپڑوں پر بھی لگے گی، اگر ان ہاتھوں پر لگی خوشبو اور کپڑوں پہ لگی خوشبو کا حساب قیامت والے دن خدا نے مجھ سے پوچھ لیا تو کیا کیا آپ نے؟ پھر 27 ذی الحجہ کو عین نماز کے وقت ان کو خنجر مارا گیا۔ علماء فرماتے ہیں دو تین دن بیمار رہنے کے بعد یکم محرم کو اس دنیا سے پردہ فرمایا، اور جب اس چیز کا یقین ہو گیا کہ موت قریب